کوئی بھی یہ گنتی گنا دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کا نام لیا ہو کہ فلاں اللہ کی رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تمام مل کر پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسی، شفاف راستہ، سیدھا راستہ، روشن راستہ کہاں پر عطا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ میں نور عطا فرمایا رب نے، تبھی تو آپ کو نور والا کہا جاتا ہے. آپ اوصاف کے اعتبار سے، وصف کے اعتبار سے نور ہیں، اور تخلیق کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے آپ ایک انسان ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان، جو بھی نبی ہے انسان ہے، ہر نبی انسان ہے، کوئی بھی فرشتہ نبی نہیں ہے، کوئی بھی فرشتہ نبی نہیں ہے. لکھ کے رکھ لو اس بات کو، اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کوئی بھی فرشتہ نبی نہیں، کوئی بھی نوری نبی نہیں، ہر نبی انسان ہے، سب سے پہلی چیز. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ہم نے تمہارے پاس رسول کو بھیجا اور ایک نور کو بھیجا، ایک نور اتارا، نور کو نازل کیا. قرآن والتوراۃ نور والانجیل نور والزبور نور والقرآن نور. قرآن بھی ایک نور ہے، انجیل بھی ایک نور ہے، توریت بھی ایک نور ہے، زبور بھی ایک نور ہے، ساری کتابیں نور ہیں، کیونکہ اس میں روشنی ہے ہدایت کے لیے، ہدایت کا نور ہے اس میں. اور جس کے ہاتھ میں یہ کتاب دی گئی اس کو نور والا کہا گیا. جیسا کہ کوئی انسان روشنی لے کر کسی اندھیری وادی میں جاتا ہو تو لوگ دیکھیں گے، لوگ دیکھ کر بولیں کہ دیکھو نور والا آ رہا ہے، دیکھو نور والا آ رہا ہے. تو میرے بھائی، وصف کے اعتبار سے، تقسیم کے اعتبار سے آپ نور ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں نور ہے، اللہ کی کتاب، اور یہ نور ہی اللہ کی رسی ہے. اور یہی رسی پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے رکھی. صحابہ کرام سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کے ہاتھ میں یہ نور دیا جا رہا ہے، یہ رسی دی جا رہی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو. اگر اللہ کا ولی بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، اللہ کا مقرب بننا ہے، جنتی بننا ہے تو رسی پکڑ لو. رسی پکڑو گے تو جنتی بنو گی. اللہ تبارک و تعالی نے بڑے پیار کے ساتھ فرمایا، آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، بٹنا مت. اور یہ مولوی کہہ رہا ہے اتحاد کی بات قرآن میں کہاں آئی ہے؟ ارے اندھے کو نظر نہیں آتا، مگر یہ دل کے اندھے ہیں، اس لیے ان کو قرآن سمجھ نہیں آتا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. اللہ نے دل دیا مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں. بس وہی ہٹ ہے، وہی لکیر کے فقیر. قرآن کو سمجھو. نبی صلی اللہ تعالی وسلم، میں کہہ رہا تھا کہ کتنے وقت کے لیے زندہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کب تک کے لیے ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ یہ قرآن کتاب کوئی سال دو سال کے لیے تھوڑی آئی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت فرما کر اپنے محبوب کو آخری رسول، آخری نبی بنایا رب نے. آخری نبی کا مطلب کیا ہو گیا؟ کیا نکال لیا آپ نے؟ نبی صلی اللہ تعالی وسلم مر گئے؟ کیا ثابت کرتے ہو؟ تمہاری بات، تمہارا نظریہ، تمہارا جھگڑا، تمہاری ہٹ درمی یہ ثابت کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی امامت ختم، ہماری امامت شروع ہو گئی. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام نہیں؟ کیا اب اور کوئی سسٹم بنے گا؟ اب کوئی طریقہ نیا نکالا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نئے طریقے چلیں گے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا میں امام ہوں اور اس کے میرے مرنے کے بعد امام میں نہیں رہوں گا، میری کتاب کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی، اللہ کی کتاب کو بھی مت پڑھنا، اس پر عمل بھی مت کرنا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہیں فرمایا؟ قیامت تک کے لیے اللہ کا ڈیسیزن یہ آخری امام ہے. جو سسٹم، جو نظام، جو طریقہ، جو سنت میرا محبوب قائم کر دے گا، قیامت تک یہی سسٹم رہے گا. قیامت تک وہی ترکیب نماز ہوگی، وہی زکوٰۃ کے حلال اور حرام کے اصول ہوں گے، وہی شراب کے حلال اور حرام کے اصول رہیں گے. حلال جو میرے محبوب کریں گے قیامت تک حلال رہے گا، جس کو حرام کریں گے حرام رہے گا الا باس. آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے،
ہمیشہ زندہ رہیں گے. آج بھی ہمارے امام ہیں, کل بھی امام تھے اور قیامت تک امام رہیں گے. یہ عقیدہ یہ قرآن بتا رہا ہے. اللہ کی رسی کو جو پکڑے گا, نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت جو کرے گا وہ کامیابی پائے گا. یہ قرآن بتا رہا ہے. تو کیا بول رہا تھا قرآن میں؟ کہا ہے اتحاد کی بات. یا آدمی اگر بٹا ہو اور اس کے بعد کسی محفل کسی مجمع میں کی اجتماع میں جمع ہو, سارے لوگ ایک اجتماع میں ہو, تو اس کو کہتے ہیں اتحاد. ایک جگہ جمع ہونا, ایک پلیٹ فارم پہ آنا, اپنی رائے کو بہتر بنانا, لوگوں کے نفع کے لیے, دیش کے نفع کے لیے, بیت الاسلام کے ماحول کو بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آنا, ایک صف میں کھڑا ہونا اللہ کے لیے ضروری ہے. ملا کے لیے نہیں, پیر کے لیے نہیں. کوئی بھی سجدہ کسی پیر کے لیے نہیں ہے, کوئی بھی سجدہ امام کو نہیں کیا جاتا, کوئی بھی سجدہ لیڈر کو مسلمان نہیں کرتا, کوئی بھی سجدہ مسلمان کسی بادشاہ کو نہیں کرتا. اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے سامنے کرتا ہے. اگر ہم کسی کے پیچھے جمع ہوتے ہیں, اگر کسی اجتماع میں جاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے, اگر ہم کسی محفل میں جائیں تو اللہ کی رضا کے لیے, نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے. ہم اگر کسی لائن کو بنائیں, کسی صف کو سیٹ کریں تو اللہ کے لیے. ہمارا کسی محفل میں جمع ہونا, کسی مصلی پہ کھڑا ہونا, یا کسی جماعت میں جانا, یا کسی صف میں کھڑا ہونا, یا اللہ کے لیے ہے, ملا کے لیے نہیں ہے. کہ جی اگر ہم لائن میں کھڑے ہو گئے, صف میں کھڑے ہو گئے, تو لوگ کہیں گے ارے فلاں کے پیچھے کھڑے ہو گئے, فلاں کو اپنا امام مان لیا. یار اگر کوئی اللہ کا بندہ آگے کھڑا ہو کر اگلی صف میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس میں چھوٹا بڑا کیا ہو گیا؟ اگر اس سے آگے اگلی صف میں کوئی کھڑا ہوا, اس میں چھوٹا بڑا کہاں سے نکل آیا؟ اچھا برا کہاں سے ہو گیا؟ کوئی اگلی صف میں کھڑا ہوا ہے تو اگلی صف میں کھڑا ہونا اس کے نیک ہونے کی دلیل تھوڑی ہے, یا اس کے چھوٹا ہونے کی پہچان تھوڑی ہے, یا بڑا ہونے کی دلیل تھوڑی ہے. اگر کوئی بڑا انسان پیچھے کھڑا ہے, بڑا عالم پچھلی صف میں ہے, اور جاہل آدمی آگے صف میں کھڑا ہوا ہے, تو یہ چھوٹا بڑا ہونے کا پیمانہ تھوڑی ہے. جب اگلی صف میں جاہل کھڑا ہو کے بڑا نہیں بن سکتا, اور اگلی صف میں جاہل کھڑا ہو کے بڑا نہیں ہو سکتا, اور پچھلی صف میں کھڑے ہو کے عالم چھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ کون سی بات ہو گئی؟ اگر کوئی کم علم انسان آگے کھڑا ہوا ہے جو ہماری نظروں میں بہتر نہیں ہے, ہماری سوچ کا بھی نہیں, ہمارے نظریے کا بھی نہیں, ہمارے حساب کا نہیں, ہماری بات کا بھی ماننے والا نہیں, لیکن آگے کھڑا ہوا ہے, تو وہ میرے بھائی آگے کھڑے ہونے سے اچھا نہیں ہو سکتا. جیسے آگے کھڑے ہونے سے اچھا نہیں ہو سکتا, تو پیچھے کھڑے ہونے سے اعلیٰ بھی نہیں ہو سکتا, ادنا بھی نہیں ہو سکتا. یہ کون سی بات ہو گئی؟ امام اگر آگے کھڑا ہوتا ہے, اگر 100 لوگوں میں سے 100 عالموں میں سے ایک عالم آگے مصلی پہ کھڑا ہوا ہے, تو میرے بھائی اس کا آگے کھڑا ہونا بڑے ہونے کی پہچان نہیں ہے. اگر آگے کھڑا ہونے سے وہ بامل ہستی نہیں بن گیا, وہ تقوی دار نہیں ہو گیا. لیکن یہ اسلام کا ایک طریقہ ہے, آگے کھڑا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے, تم پیچھے کھڑے ہو تو بھی اللہ کی عبادت کے لیے. ایسا کچھ نہیں کہ آپ وہ جو کہے گا وہ ماننا پڑے گا. یہ نماز اسلام کا سسٹم ہے. جس میدان میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہو, جماعت قائم ہو جائے, جماعت میں شریک ہونے کا حکم ہے, جماعت کی بے حرمتی کرنے کا حکم نہیں. ایک سے زیادہ جماعت کرنے کا حکم ضرور ہے, لیکن اگر جماعت قائم ہو چکی ہے تو میرے بھائی فردن علیحدہ علیحدہ کھڑے ہونے یا اسی ساتھ میں الگ الگ جماعت کرنے کا اسی جگہ پر حکم نہیں ہے. جماعت کا احترام ضروری ہے. اسلام کا طریقہ, اسلام کا سسٹم ہے. ہم اس کی مانے کیا مانتے ہیں, ہماری سی بنتی ہے کہ نہ بنتی, یہ معاملہ اپنی جگہ ہے. میری امام صاحب سے بنتی ہے نہیں بنتی, یہ معاملہ علیحدہ ہے. امام صاحب میرے گھر فاتح کے لیے نہیں آئے نہیں ہے, یہ معاملہ علیحدہ ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر کی صلاح بلند کر کے اگر کوئی یوگی بھی میدان میں کھڑا ہو جائے, جماعت قائم کرے اللہ کی عبادت کے لیے, تو ہم یہ بعد میں سوچیں گے یار یہ نماز پڑھنے والا یوگی ہے, دنیا کا کوئی بھی یوگی ہے. مگر ہمیں اس بات کا احترام دل میں رکھنا ہوگا, اللہ اکبر کی صدا بلند ہو چکی ہے, جماعت قائم ہو چکی ہے, مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے, ملا یا یوگی کے پیچھے نہیں رہنا, مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو یہاں عبادت کا امامت بالصلاح کا معاملہ, یہ میرے دوست یہ الگ ہے. یہ نماز کے احترام کا معاملہ, جماعت کے احترام کا معاملہ, فتنے سے بچنے کا معاملہ ہے, فتنے کو بچانا.
قوم کو امت کو فتنے سے بچانے کا سب سے بہترین طریقہ اتحاد. اگر کسی میدان میں چلے جاتے ہیں جیسا کہ سرزمین آئے دن سنتے ہی رہتے ہیں مولانا مفتی نقیب الرحمان مفتی اعظم پاکستان سبحان اللہ, ان کو میں نے کسی مجلس کے بارے میں حاضری کے بارے میں سنا, بیان میں سنا, کہیں نماز پڑھی, ایک عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی. آپ بہت بڑے عالم ہیں سبحان اللہ, لیکن اگر آپ کسی پچھلی صف میں کھڑے ہیں تو آپ چھوٹے نہیں ہو گئے, اور آپ آگے کھڑے ہیں بہت سارے لوگ اسی جماعت کے پیچھے کھڑے ہیں, تو ایسا نہیں وہ آپ سے افضل ہو گئے یا آپ سے اعلیٰ ہو گئے یا آپ سے ادنا ہے. دیکھو معاملہ عبادت کا ادنا اور اعلیٰ کا نہیں ہے, امامت کا معاملہ ادنا اور اعلیٰ کا نہیں ہے. ہاں جہاں خلافت آ جاتی ہے, جب خلافت ہوتی ہے تو خلیفہ طاقت کا حامل ہوتا ہے, طاقت اس کے پاس ہوتی ہے, پاور ہوتی ہے, تو خلافت کے معاملے خلافت کی ذمہ داریاں بڑی اہم ہیں, اور چننے کا معاملہ بہت ذمہ داری کا معاملہ ہے. یہ معاملہ علیحدہ ہے, خلافت اور امامت دونوں سیٹنگ, لیکن یہ زمانہ خلافت امامت یہ معاملہ آج کے دور میں یہ کوئی میری بحث نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جس میدان میں اترو احترام جماعت ضروری ہے. اگر آپ کسی اجتماع میں جمع ہوتے ہیں اتحاد ہے, ایک پلیٹ فارم پہ آتے اتحاد ہے, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے گھروں میں امن ہوگا, ہماری بستیوں میں چین ہوگا, ہم سکون ہوگا, دعوت کے کام کو آسانی سے کر سکیں گے. دنیا کے ہر مبلغ پیار کے ساتھ لیا جائے گا, نفرت کے ساتھ مسجدوں سے اپنی بستیوں سے دوڑایا نہ جائے گا. میری جماعت میرے خیال کی بستی میں اگر دوسرے خیال کا آ گیا, دوسرا مبلغ آ گیا, تو ہم ان کو ایسے دوڑاتے ہیں جیسے ہماری بستی میں کوئی شیطان آ گیا ہو, ایسے بھگاتے ہیں. یہ ہمارا نظریہ. اور جب ہمارا کسی بستی میں جا کے دعوت پیش کرتا ہے, ان کے بارے میں بھی سننا یہی آتا ہے, ہمارے ان بھائیوں کو ایسے دوڑایا جاتا ہے جیسا بستی میں کوئی موذی جانور آ گیا ہو, لاٹھی لے کے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ مشکل کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ غلطی کہاں کر گئے ہمارے لوگ کہاں غلطی کر کے گئے؟ میرے بھائی سنو, غلطی کہاں کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر اتحاد نہیں, انتشار ہے. ہمارے اندر محبت کا معاملہ نہیں ہے, ہمارے اندر بیر ہے, نفرت ہے. یہی وجہ ہے. دیکھو اتحاد تو جب بندوں میں ضروری ہے, جہاں جس بستی میں انسان بستے ہیں اتحاد لازم ہے, چاہے وہ کتنی برادری کے لوگ ہوں, کتنے مذاہب کے لوگ ہوں. محبت کی نظر سے, قدر کی نظر سے دیکھنا ضروری ہے. ہندو ہو یا مسلمان, عیسائی ہو یا سکھ, ہر ایک کو احترام عزت دینا ضروری ہے. کیونکہ اگر تم عزت اور احترام کی نظر رکھو گے, محبت سے کام کرو گے, اللہ کی محبت میں, نبی کی محبت میں مخلص رہو گے, اللہ تم کو ہدایت دے گا, اللہ تمہارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے گا, اللہ ہدایت کا نور ان بھائیوں کو بھی عطا فرمائے گا. پھر دیکھنا کتنی برکت ہوتی ہے. پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے برستی ہے. ذرا اپنا انداز تو بدل کر دیکھو. جو